صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام، وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم، وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم، وہو حبل اللہ المتین والصراط المستقیم، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون حتی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، گزشتہ 20 مجلسوں سے جس موضوع سخن کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے سفر آخرت، اور آج الحمدللہ ہم اپنے 21ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان گزشتہ 20 مجالس میں آپ کے سامنے مکمل طور پر جو بیان ہوا وہ مقدمہ موت کے حوالے سے تھا اور قبر کے حوالے سے تھا۔ مقدمہ موت یعنی جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، اس وقت انسان کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں، معصومین علیہ السلام کا کیا کردار ہوتا ہے، شیاطین کا کیا کردار ہوتا ہے، یہ سب بیان کیا تھا مقدمہ موت میں۔ پھر غسل و کفن کے کچھ مراحل آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے، اور پھر اس کے بعد تفصیلی جو ہماری گفتگو ہوئی تھی وہ منازل آخرت کی پہلی منزل یعنی قبر کے اوپر ہمارا بیان ہوا تھا۔ 18 تقریریں الحمدللہ ہماری مکمل ہوئی تھی قبر کے موضوع پر، اور اس کے بعد 19ویں مجلس سے ہم نے برزخ کے موضوع پر بات کرنا شروع کی۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے جن آیات مجیدہ کا سہارا لیا وہ سورہ مبارکہ مؤمنون کی 2 مسلسل آیات ہیں۔ آیت کا نشان 99 اور 100 ہے۔ اس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اے میرے حبیب حتی اذا جاء احدہم الموت، اے میرے حبیب جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے، جب موت ان کے پاس پہنچ جاتی ہے، قال رب ارجعون، تو یہ کہتے ہیں پالنے والے اب ہمیں دنیا میں دوبارہ پلٹا دے۔ عرض کی تھی یہ وجہ کہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں واپس جانا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دنیا میں تھے اور اعمال کر رہے تھے تو انجام سے ناواقف تھے اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، اور جو دل میں آتا تھا وہ کر لیا کرتے تھے اور کبھی بھی اعمال صالحہ کی فکر نہیں کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی موت کا وقت آیا تو اب آنکھوں سے پردے اٹھ گئے اور اب انہیں اپنی برزخ نظر آنے لگی اور اپنا انجام نظر آنے لگا، تو کہنے لگے فوراً پروردگار عالم سے پالنے والے اب ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا ہے اور اب تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے۔ دیکھیے یہ بہت دور کی بات ہے کہ انہیں برزخ نظر آ رہی ہے، بلکہ ان کو اپنا انجام اسی وقت پتہ چل جاتا ہے جب وہ ملک الموت کی صورت کو دیکھتے ہیں۔ اس کی صورت کو ہی دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا آگے چل کر کیا ہونے والا ہے۔ روایت کے جملے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام، نبی خدا، خلیل خدا، اللہ کے دوست، انہوں نے پروردگار عالم سے ایک بار دعا کی تھی، پالنے والے تیرے جو برے لوگ ہیں، جو تیرے برے نمائندے ہیں، ان کے پاس بھی ملک الموت جاتا ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کے پاس بھی ملک الموت جاتا ہے۔ پالنے والے جب برے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو مجھے بتا دے وہ کیسی صورت لے کر جاتا ہے، مجھے وہ صورت دیکھنی ہے، میں وہ صورت دیکھنا چاہتا ہوں، میں وہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس عالم میں جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے دعا قبول فرمائی۔ جب دعا قبول ہوئی اور جناب ابراہیم علیہ السلام، آپ دیکھ رہے ہیں
ایک نبی خدا ہے، ایک خلیل خدا ہے، ایک حجت خدا ہے جس کے کاندھوں پر پوری امت کا بوجھ ہوتا ہے، وہ نبی خدا جب یہ فرمائش کی اور جیسے ہی فرمائش پوری ہوئی تو فوراً دیکھا ملک الموت کو اس کی حقیقی صورت میں، جس صورت میں وہ برے لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ روایت کے جملے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام اس وقت گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ صحیح؟ اب یہ ہے ایک نبی خدا جو صرف یہ سوچ کر کہ یہ برے لوگوں کے پاس جائے گا، یہ سوچ کر بے ہوش ہو گئے، تو اب جو برے لوگ ہیں اور ان کے پاس ملک الموت اس عالم میں جائے گا تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ لہذا سامعین محترم، یہ جو دنیا سے جاتے ہیں اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے تو آیت کہتی ہے فوراً پروردگار عالم سے کہتے ہیں رب ارجعون، پالنے والے دوبارہ پلٹا دے، ہم دنیا میں جانا چاہتے ہیں۔ اچھا دنیا میں جا کر کریں گے کیا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید وہ جو اچھے اعمال جو ہم چھوڑ کر آ گئے تھے اب وہ ہم دنیا میں جا کر دوبارہ کر لیں، اور ہمیں موقع مل جائے تو ہم یہ سارے کے سارے اعمال کر لیں گے اور کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ اچھا ایسا کیا ہونے والا ہے؟ کیا انہیں دنیا میں بھیجا جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ پروردگار عالم کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ پروردگار عالم نے اس کے بعد فوراً کہا کلا، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ انہیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے۔ دنیا میں بھیجنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیوں؟ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، اے میرے حبیب یہ صرف باتیں کر رہے ہیں، لفاظیہ کر رہے ہیں، ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ اگر انہیں دوبارہ بھیج بھی دوں تو بھی یہ وہ کچھ کر کے نہیں آنے والے جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ فقط جھوٹے وعدے کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، اب تو ان کے پیچھے ایک برزخ ہے جنہیں اس میں قیامت تک رہنا ہے۔ تو سامعین محترم، برزخ طویل ترین منزل آخرت، جناب آدم کے دور سے جو گئے وہ بھی آج تک اس برزخ میں ہیں، اور جو آج انسان اس دنیا سے جاتا ہے وہ بھی عالم برزخ ہی میں رہتا ہے، کیونکہ میدان آخرت تو بہت بعد میں سجنے والا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ، جزاکم اللہ۔ تو سامعین محترم، عالم برزخ کو بیان کرنے کے لیے، اس کے واقعات بیان کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے گویا ایک پورا قصہ بیان کر رہا ہوں، ایک پوری کہانی بیان کر رہا ہوں، اور پچھلی مجلس میں ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، اور جس کتاب سے بیان کر رہا ہوں وہ دراصل فارسی کی کتاب ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہوا روحوں کا سفر، اور اس کو جو لکھنے والے تھے ان کا نام تھا علامہ حسن نجفی کوچانی۔ اور اس کتاب کی خاص بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کی تھی کہ انہوں نے اس کتاب کو ایک کہانی کی شکل میں تحریر کیا ہے، یعنی جب پڑھنے والا پڑھے گا تو اسے لگے گا کہ وہ گویا خود اس عالم برزخ میں سفر کر رہا ہے، وہ اپنے آپ پر محسوس کرے گا۔ انہوں نے اس طریقے سے اس کہانی کو لکھا ہے۔ اچھا میں نے کہانی کہا، اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کہانی تو جھوٹی ہے، کیونکہ کہانی سچی بھی ہوتی ہے جھوٹی بھی ہوتی ہے، لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جھوٹی کہانی ہے، بلکہ میں نے پہلے ہی بیان کیا تھا کہ انہوں نے اس کہانی کو لکھنے کے لیے پہلے آیات کو جمع کیا، روایتیں جمع کی، احادیث جمع کی، واقعات جمع کیے، انبیاء کی جو واقعات ہوتے ہیں ان کو جمع کیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد انہوں نے ایک کہانی تحریر کر دی کہ اب عالم برزخ میں انسان کے ساتھ کم و بیش یہی ہونے والا ہے۔ انہوں نے اس طریقے سے اس کو تحریر کر دیا۔ اب میں نے آپ کے سامنے پچھلی مجلس سے شروع کی تھی بات، اور کہاں تک پہنچے تھے کوئی بتا سکتا ہے؟ یا کوئی پوری کہانی سنا سکتا ہے؟ وہ پنجرے تک نہیں پہنچے تھے، بہت آگے پہنچ گئے تھے۔ جزاک اللہ، یہیں تک ہم پہنچے تھے، لیکن چونکہ اب مجھے کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے تھوڑا تھوڑا یاد ہو، لہٰذا میں ایک ہلکی سی جو ہے وہ جھلک دکھا دیتا ہوں اور جلدی جلدی بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے اذہان عالیہ بھی منتقل ہو جائے اور جو نئے آئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس سفر میں شریک ہو جائیں۔ لہذا جلدی جلدی بیان کروں گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ علامہ حسن نجفی کوچانی اپنی کتاب میں خود اپنے اوپر لکھتے ہیں اور اپنے اوپر فرض کرتے ہیں کہ وہ مر گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں مر گیا، اور جیسے ہی مرا غسل و کفن ہوا، مختصر کر رہا ہوں، قبرستان میں مجھے لے جایا گیا، میں فریاد کر رہا تھا، کوئی نہیں سن رہا تھا، قبر میں مجھے لٹایا گیا، اچانک سے جنگلی جانوروں نے حملہ کیا، اور اس وقت جنگلی جانوروں نے جب میرے جنازے پر حملہ کیا تو کچھ افراد آئے تھے جنہوں نے ان کو بھگا دیا۔ معلوم کرنے پر پتا چلا یہ نیکیاں ہیں اور یہ تھے گناہ، ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو بھگا دیا کرتی ہیں۔ اس کے بعد قبر بند ہوئی اور منکر و نکیر آئے اور انہوں نے کڑکتے ہوئے لہجے میں کچھ سوالات پوچھے تھے۔ جب وہ سوالات ختم ہوئے، دیکھیے پہلے تو سوالوں کے جواب ہی نہیں آ رہے تھے، لیکن امیر کائنات کا واسطہ جو ہے وہ دل میں آیا اور پھر سوالوں کے جواب زبان پر آنا شروع ہوئے اور فوراً بیان کرنا شروع کر دیا کہ اس سوال کا کیا جواب ہے۔ جب سوالوں کے جواب ختم ہوئے تو اب کہا کہ اب تم اپنی قبر میں آرام کرو اور سو جاؤ۔ جب آنکھ کھلی تو کہاں پایا اپنے آپ کو؟ ایک حجرے میں، اور حجرے میں ہادی بھی موجود تھا۔ یہ ہادی کون ہے؟ کون ہے؟ نہیں، نیکی نہیں ہے، محبت اہل بیت۔ جو انسان کے دل میں محبت اہل بیت تھی اس کو مصنف نے، اس کو صاحب کتاب نے مجسم کر کے بتایا کہ ہادی وہاں پر موجود تھا، اور اس نے بتایا کہ وہ جو آخری سوال تھا جو پوچھا گیا تھا کہ یہ سب تمہیں کس نے سکھایا،
کہا وہ اگر میں تمہیں نہیں بتاتا تو ابھی تک فرشتے تمہاری مرمت کر رہے ہوتے اور تمہیں عذاب میں گرفتار کر چکے ہوتے. کہا وہ میں نے تمہارے زبان پر جواب القا کیا تھا, میں نے تمہیں الہام کیا تھا. اس کے بعد کہا تم آرام کرو. جب آرام کرنے کے لیے لیٹا تو محسوس ہوا کہ 2 فرشتے ہیں جو میرے جسم کے ایک ایک عضو کو آ کر سونگ رہے ہیں اور کچھ کاغذات میں لکھتے جا رہے ہیں, اور ان کے پاس ساتھ میں کچھ ڈبے ہیں جس میں لکھ لکھ کر وہ ڈالتے جا رہے ہیں. جب اعمال نامہ تیار ہوا تو انہوں نے وہ میرے گلے میں لا کر لٹکا دیا, اور اس کے بعد گئے اور ایک پنجرا لے کر آ گئے, اور اس پنجرے کا جو سائز تھا وہ میرے قد کے حساب سے تھا. مجھے اس میں ڈال دیا گیا, اور جب اس کا لیور گھمایا گیا اور اسے جب بند کرنا شروع کیا تو وہ چھوٹی دیگچی کی مانند ہو گیا, اور میری ہڈیاں ساری چٹک چٹک کر ٹوٹنے لگی اور آوازیں آنے لگی, اور میرے جسم کا سارا جو تیل تھا وہ باہر نکلنے لگا. کا عالم یہ ہوا کہ میری ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی اور میں زمین پر پڑا ہوا تھا, مجھ میں ہلنے کی بھی طاقت نہیں تھی. اچانک سے جب میں ہوش میں آیا تو میرا سر تھا ہادی کے زانوں پر, اس نے میرے سارے جسم پر ہاتھ پھیرا اور مجھے تمام درد سے, تمام مشکلوں سے اس نے نجات دی. اور اس کے بعد اس نے خود پوچھا, کہا کہ یہ جو تیل تھا جانتے ہو کیا تھا؟ کہا نہیں. کہا یہ تمہارے جسم کی گندگی تھی, حسد, حرص, تکبر, غیبت, لالچ, یہ سب کی سب گندگی تمہاری نکال دی گئی ہے. اور کہا یہ جانتے ہو یہ جو ڈبے ہیں اس ڈبوں میں کیا ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا. کہا یہ جو تم برزخ کا سفر طے کرنے والے ہو, کہا اس میں کچھ سامان ہے جو تمہارا جو ہے وہ منیس بنے گا اور تمہاری منزلوں پر کام آتا رہے گا. اس کے بعد ہادی نے کہا کہ تمہارے پاس سفر آخرت بہت کم ہے, لہذا گھر جاؤ اور گھر جا کر شب جمعہ ہے تو کچھ اعمال لے کر آؤ. گھر گیا تو مایوس پلٹا کیونکہ گھر والے اپنی ہی فکر میں لگے ہوئے تھے. واپس آیا تو ایک سیب کا طبق دیکھا. یہ سیب کا طبق کس نے پہنچایا تھا؟ کس نے پہنچایا تھا؟ ہاں بھائی بولیں یار, ایسا نہیں کریں یار, بھول جائیں گے تو کہانی خراب ہو جائے گی. نہیں, کسی نے فاتحہ پڑھا تھا. ایک بندہ خدا گزرا, اس نے دل سے خلوص کے ساتھ فاتحہ پڑھا تو اللہ نے یہ سیب کی شکل میں اسے دیا. جب کھایا, کچھ کھائے اور کچھ تھیلی میں بچا کر رکھ لیے, اور اسے مزید جو ہے وہ غموں سے اسے نجات ملی. اب اس کے بعد جو ہادی نے کمرے کو سجانا شروع کیا, بڑی بڑی کرسیاں لگائی گئی اور کہا کہ اب جن علماء کا تم نماز شب میں نام لیتے تھے وہ تم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں, جن امام زادوں کی تم نے زیارت کی تھی وہ تم سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد کمرہ سجا, پہلے علماء آئے, علماء سے ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد 2 ہستیاں داخل ہوئی, سب کے سب احتراماً کھڑے ہو گئے. وہ دونوں کون تھے؟ جناب عباس اور جناب علی اکبر. اور خاصیت یہ تھی کہ وہ جنگ کے لباس میں آئے تھے, اور پوچھنے پر بتایا کہ یہ جنگ کا لباس اس وقت اتاریں گے جب زمانے کے امام کا ظہور ہوگا, کربلا کا انتقام لیا جائے گا. جب یہ جنگ کر لیں گے تو اس کے بعد یہ لباس ان کا اتار دیا جائے گا, اور وہ خود لباس اپنا اتار دیں گے اور الگ کر دیں گے اپنے سے. اور جناب عباس نے پھر اس سے حال احوال پوچھا کہ تمہارا حال احوال کیسا ہے, اور جناب حبیب ابن مظاہر جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے بتایا کہ ان دونوں کو, یعنی جناب عباس اور جناب علی اکبر کو, ان کے بابا نے ہی بھیجا ہے, یعنی امیر کائنات نے اور امام حسین نے بھیجا ہے کہ تمہارے حال احوال جو ہے وہ جا کر پوچھ کر آئے. اور جناب حبیب ابن مظاہر نے ایک اور جملہ کہا جس پر وہ بھی رونے لگے, اور یقیناً جب آپ نے سنا تھا تو آپ کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئی. کہا کہ فقط یہ دونوں ہستیاں نہیں آئیں بلکہ ایک اور ہستی ہے جس نے تمہیں سلام بھیجا ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ, انہوں نے سلام دیا ہے اور یہ کہا ہے, کہا جب تم نجف سے کربلا چل کر جاتے تھے, جب تم مجلسوں میں جاتے تھے تو تم بھوک و پیاس کو یاد رکھتے تھے, تم میرے بھائی کو یاد رکھتے تھے, ان کے مصائب پر گریہ کرتے تھے, کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں فراموش کر دوں. یہاں تک بات ہماری پہنچی تھی. آج ہم اس سے آگے بڑھیں گے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل. آ گیا مکمل واقعہ ذہنوں میں آپ کے؟ چلیں جزاک اللہ. اب سامعین محترم, وہ شخص کہتا ہے, یعنی جو برزخ کا سفر طے کر رہا ہے, یہ جو عالم ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب عباس اور جناب علی اکبر اٹھے اور انہوں نے الوداع کہا اور وہ حجرے سے نکل گئے. آہستہ آہستہ سارے علماء جانے لگے, اور وہ حجرہ جو ان کے آنے کی وجہ سے بڑا ہو چکا تھا اب وہ دوبارہ اپنے جو ہے وہ سائز پر آ گیا, دوبارہ ویسے کہ ویسا ہی ہو گیا اور چھوٹا ہو گیا. اب کمرے میں صرف 2 افراد بچے. کون کون؟ جزاکم اللہ. ایک ہادی اور ایک یہ شخص جو برزخ کا سفر طے کر رہا ہے, یہ 2 افراد رہ گئے. اور اس کے بعد ہادی اٹھا اور جانے لگا, اور جاتے ہوئے یہ کہہ کر گیا, کہا چلو کل تمہیں اب اگلی منزل کی طرف روانہ ہونا ہے اور تم تیاری کرو. یہ شخص کہتا ہے, یہ عالم کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا اور میں نے فوراً کہا کہ کیا مجھے یہ سفر اکیلے طے کرنا ہے؟ کیا میں اس سفر میں اکیلے جانے والا ہوں؟ کہا کہ ابتدا کی 3 منزل ہے وہ ہے جس میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا اور میں تمہارے ساتھ نہیں آنے والا ہوں. کہا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ ان شروع کی 3 منزلوں میں تم سے زندگی کے ابتدائی دنوں کا حساب کتاب ہونے والا ہے. یعنی جب تم چھوٹے تھے, تمہاری اتنی عمر نہیں تھی, جب تم بالغ ہونے کے قریب تھے, جب تم میں عقل آ گئی تھی لیکن تمہاری عقل پختہ نہیں ہوئی تھی, اس وقت کا تمہیں حساب و کتاب دینا ہے. لہذا ان منزلوں میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا.
یہ رستہ آسان ہے، مشکلات کم ہوں گی، تم خود رستہ طے کر لو گے۔ تو یہ عالم کہتے ہیں میں فوراً جا کر ہادی کے گلے لپٹ گیا اور فوراً آ کر کہنے لگا کہ مانا کہ رستہ آسان ہے، مشکلات بہت کم ہیں، لیکن ہیں تو صحیح، مشکلات آئیں گی تو صحیح، میں کیسے اکیلے سفر طے کروں گا؟ اگر تم ہوتے تو میرے لیے آسانی ہو جاتی، اور رسول اللہ کی حدیث بھی ہے الرفیق ثم الطریق، پہلے ہم سفر تلاش کرو پھر سفر کیا کرو، لہذا اگر تم نہیں ہوگے تو میں سفر کس طریقے سے کروں گا؟ کہ وہ جو بھی ہو حدیث ہے بالکل ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ سفر نہیں کر سکتا کیونکہ تمہاری عقل اس وقت پختہ نہیں تھی، اور جب عقل اس وقت پختہ نہیں تھی تو تم میرا خیال اس وقت نہیں کرتے تھے، نہیں تم میں عقل آئی تھی، تم اپنے حساب سے عمل کرتے تھے، لہذا اب یہ سفر بھی تمہیں اکیلے طے کرنا ہے، 3 منزلوں کے بعد 4تھی منزل پر تم سے میری ملاقات ہونے والی ہے، وہاں پر ہم جو ہے وہ ملیں گے، لہذا 3 منزلیں تم خود طے کرو۔ اور اس کے بعد کہا فلم نفسک ولا تلمنی، اپنے اوپر ملامت کرنا، مجھ پر ملامت مت کرنا، رستے میں مشکلات ضرور ہیں، کم ہیں، لیکن آئیں گی تو صحیح، بعد میں ایسا نہیں ملو تو مجھے کہو کہ تم ساتھ نہیں تھے اس لیے مشکلات آئی، کہ یہ تم نے جو اپنے اعمال کی ہیں اسی کی وجہ سے یہ ساری کی ساری مشکلات آئیں گی، لہٰذا یہ جو تمہیں عذاب دیا جائے گا وہ سب کا سب تمہارے اعمال کی بدولت ہی ہوگا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی یہاں تک؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد، جزاکم اللہ۔ تو اب کتنی منزل اکیلے طے کرنی ہے؟ 3 منزلیں، اور ہادی سے کون سی منزل پر ملاقات ہونے والی ہے؟ 4تھی منزل پر، جزاکم اللہ۔ اب رات میں آرام کیا اور صبح جیسے ہی ہوئی اس نے اپنا تھیلا اٹھایا، وہ جو ڈبے جس میں جو ہے وہ انہوں نے لکھ کر ڈالا تھا وہ اٹھایا، اپنے کاندھے پر رکھا اور چل دیا۔ اب یہ خود کہتے ہیں عالم کا جب میں چل رہا تھا رستہ بالکل ہموار تھا، راستہ بالکل صاف تھا، کوئی مشکل نہیں تھی، ہوائیں بالکل ٹھنڈی چل رہی تھی، موسم خوشگوار تھا، میں آرام سے سفر کر رہا تھا، کوئی مشکل نہیں تھی۔ کہا سفر اتنا آسان تھا اور مجھے اتنی جلدی تھی ہادی سے ملاقات کے لیے کہ میں تیزی سے سفر کر رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب دوپہر ہو گئی، اور جیسے ہی دوپہر کا وقت آیا اب گرمی بڑھنے لگی اور ہوا گرم ہو گئی، اور یہاں پر اب مجھے محسوس ہونے لگا کہ راستے میں کانٹے آنا شروع ہو گئے۔ کہا میں نے اس وقت یہ تمنا کی کہ کاش اس وقت میرے ساتھ ہادی ہوتا جو جگہ جگہ میری مدد کرتا، کہ ان کانٹوں سے بچ بچا کر میں ایک جگہ پہنچا، کہا تو مجھے کچھ آواز آنے لگی، توجہ رکھیے گا، کہا مڑ کر جو دیکھا تو ایک شخص آ رہا، میں نے شکر ادا کیا اس وقت اللہ کا کہ کوئی تو ہے جو میرا ہمسفر بنے گا اور میرے ساتھ ساتھ چلے گا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا تو کہا دیکھا کہ ایک بدصورت شکل کا آدمی جس کے ہونٹ لٹکے ہوئے ہیں، جس کے دانت بڑے بڑے ہیں اور انتہائی خوفناک صورت، اور اس کے جسم سے عجیب و غریب بدبو آ رہی ہے۔ میں نے فوراً اس سے پناہ مانگی یہ کون ہے، اور اس نے مجھے سلام کیا، لیکن جیسے ہی سلام کیا میں سلام کے طریقے سے سمجھ گیا یہ میرا دوست نہیں میرا دشمن ہے۔ کیسے سلام کیا؟ السلام علیکم، صحیح ہے، یعنی سلام میں سے لام کو حذف کر دیا۔ ہم جو سلام کرتے کہتے السلام علیکم، یا ہم کرتے سلام علیکم، بھائی یہ 2 طریقے ہی صحیح ہیں، اس کے علاوہ سارے طریقے غلط ہیں، السلام علیکم، سلام علیکم، یہ سارے طریقے آئیں بائیں کے، یہ طریقے کام نہیں آنے والے، ٹھیک ہے، ان کا مطلب آپ جا کر دیکھیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو یہ 2 طریقے ہی ہے، السلام علیکم یا سلام علیکم۔ اس نے جو سلام کیا السلام علیکم، میں سمجھ گیا میرا دشمن ہے، کیونکہ یہ مجھے سلامتی کی دعا نہیں دے رہا، مجھے لعنت دے رہا ہے، مجھ پر لعنت بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے تمہارے لیے برائی ہو، کہ میں فوراً سمجھ گیا یہ میرا دشمن ہے۔ میں نے فوراً کہا وعلیکم، تم پر بھی ہو، جو تم نے کہا یہی تم پر بھی ہو۔ اب جو ہے میں نے اس سے سوال کیا کہ تم میرے ساتھ ساتھ رہو گے؟ کہا بالکل تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام تو جہالت ہے۔ کیا نام ہے میرا؟ جہالت۔ اچھا، اور اس نے کہا مجھے حمزاد بھی کہتے ہیں، کوئی جانتا ہے حمزاد کیا ہے؟ حمزاد کون ہے؟ یہ حمزاد، ہاں نہیں، دیکھیے روایت کے جملے ہیں، یہ حمزاد ایک طریقے کا شیطان ہے۔ جب پروردگار عالم نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو شیطان نے کئی تمنائیں کی تھی، پالنے والے تجھے یہ بھی دعا قبول کرنی پڑے گی، یہ بھی دعا ہے، وقت معلوم تک مجھے زندگی بھی چاہیے، اور کئی تمنائیں اس نے کی تھی۔ ایک تمنا اس میں یہ کی تھی جو اس کی قبول ہوئی، وہ یہ کہ جب بھی ایک انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساتھ میں ایک شیطان کے بچے کی بھی پیدائش ہوتی ہے، اور یہ شیطان کا بچہ اس انسان کے بچے کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے اور اسے جو ہے وہ بہکاتا رہتا ہے۔ اب زندگی میں جہاں جہاں یہ اس کے بہکاوے میں آیا ہے، جہاں جہاں اس کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی معصیت کی ہے، وہاں وہاں یہی شیطان عالم برزخ میں پریشانی کا باعث بنے گا اور سفر میں مشکلات پیدا کرتا رہے گا، اور جہاں جہاں اس کو ٹھکرا کر نیکیاں کی ہے انسان نے، وہاں پر یہ انسان سے پیچھے ہو جائے گا اور انسان جو ہے وہ نعمتوں میں چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی خلاصہ کلام یہ، جب بہکاوے میں آیا تو عالم برزخ میں اتنا زیادہ اسے پریشانی ہونے والی ہے۔ صحیح، اب یہ انسان خود غور کرے کہ شیطان کے بہکاوے میں زیادہ آتا ہے یا نہیں آتا، یہ انسان کو خود طے کرنا ہے۔
تو اب یہ اس نے کہا میرا نام ہے جہالت اور مجھے حمزاد بھی کہتے ہیں. کہا میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا. اب سوال سنیے. اس عالم نے فوراً بڑھ کر پوچھا کہ کیا کہیں دو راہیں آ جائیں, یعنی دو راستے آ جائیں, تو تمہیں پتا ہے کہ کون سے راستے پر جانا ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا. کہا کہ کیا پتا ہے کہ پانی کہاں ملے گا؟ مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے. کہا یہ بھی مجھے نہیں پتا. کہا منزل دور ہے یا نزدیک ہے؟ کہا یہ بھی میں نہیں جانتا. کہا تمہیں کچھ بھی نہیں پتا کمبخت انسان. یہ کہا اور فوراً کہا کہ میرا نام تو ہے ہی جہالت, لہذا جہالت کہتے ہی اسے جس کے پاس کچھ علم نہ ہو. میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتانے والا. ہاں جہاں جہاں زندگی میں تم نے مجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھا تھا وہاں وہاں میں تمہیں تکلیف دوں گا, اور جہاں تم نے ہلاک کر دیا تھا میں وہاں تکلیف نہیں دینے والا. یہ کہہ کر جو ہے وہ لوگوں نے ساتھ سفر کرنا شروع کیا. اب جب سفر ہونے لگا تو درمیان میں ایک شاہراہ آئی. شاہراہ سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ ایک سڑک آئی, اور اس سڑک پر جا کر یہ عالم کہتے ہیں میں جا کر بیٹھ گیا, کیونکہ میں تھک چکا تھا, مجھے بڑی پیاس لگ رہی تھی, لہٰذا میں وہاں تھک ہار کر بیٹھ گیا. فوراً آیا اور اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا. اب دیکھیے پریشانیاں کیسی ڈالے گا. فوراً آ کر کہا کہ دیکھو یہ جو سڑک جا رہی ہے نا یہ 5.5 فرسخ کی ہے. فرسخ جانتے کسے کہتے ہیں؟ ایک فرسخ یعنی تقریباً 5.5 کلومیٹر. 5.5 فرسخ تقریباً 27-28 کلومیٹر. کہ یہ جو شاہراہ جا رہی ہے نا 27-28 کلومیٹر لمبی ہے, اتنا دور جانا پڑے گا. کہ یہ جو برابر سے رستہ جا رہا ہے یہ اگرچہ اس میں کھڈے کھڈے ہیں لیکن ایک فرسخ کا ہے, یعنی 4-5 کلومیٹر میں کہانی نمٹ جائے گی, یہیں سے چلتے ہیں. اب وہ عالم کہتے ہیں میں بڑا تھک گیا تھا, میں اس کی باتوں میں آ گیا اور میں نے وہ شارٹ کٹ اپنا لیا. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے انسان کی زندگی میں بعض ایسے رستے ہوتے ہیں کہ جو رستہ لمبا ہے لیکن مال حلال کا آنے والا ہوتا ہے. بعض رستے ایسے ہوتے ہیں رستہ چھوٹا ہے لیکن کام حرام کا ہو جائے گا وہاں پر. کہا میں نے شارٹ کٹ اپنا لیا اور شارٹ کٹ پہ چل دیا. جب وہاں پر میں اندر داخل ہوا اب باہر آنے کی گنجائش نہیں ہے, اب اس راستے پر چل گیا میں. اب جب وہاں پر گیا تو ایسے کھڈے کہ ایک ایک کھڈے میں مجھے نہ جانے کتنا وقت لگ رہا, اتنی گہرائیاں, ہر گہرائی میں مجھے سانپ بچھو حشرات الرج سے سامنا. اتنی گرم ہوا کہ میری زبان باہر لٹک آئی. اب پیاس سے میری جان جا رہی تھی, گویا محسوس ہو رہا تھا, لیکن عالم برزخ تھا, موت تو آ نہیں سکتی, موت تو ایک دفعہ آ چکی ہے. لہذا کہا وہ جو 5 فرسخ کا رستہ وہ تھا وہ آسان تھا, یہ اس نے جو 1 فرسخ کا رستہ بتایا تھا یہ 10 فرسخ کا رستہ تھا, یعنی تقریباً 60 کلومیٹر ہو گیا. کہا مجھے اتنا چلایا اس نے اور نہ جانے کتنے عرصے بعد میں سڑک پر دوبارہ آیا, اور اس کے بعد میں تھک آ کر بیٹھا کیونکہ مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی. کہا جب بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی میری نگاہ گئی, میں نے دیکھا دور مجھے کچھ ہریالی نظر آ رہی ہے. تو فوراً آیا اور پھر اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا. کہا کہ دیکھو تمہیں پیاس بہت لگ رہی ہے, ہریالی جہاں پر ہوتی ہے اس کا مطلب ہے وہاں پر پانی بھی ہے, تبھی تو یہ ہریالی اگی ہے. وہاں پر پانی ہوگا تبھی یہ سبزہ ہوگا ہے, لہذا چلو پانی پی لیتے ہیں. کہا مجھے اس نے پھر ساتھ لیا اور میں پھر اس کے ساتھ چلا گیا. نہ جانے کتنا لمبا سفر کیا. وہاں جا کر دیکھا تو وہ جنگلی جھاڑیاں تھیں جو کہیں پر بھی اگ جاتی تھی جسے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. کہا وہاں پانی نہیں تھا. دوبارہ لمبا سفر کر کے اسی شاہراہ پر آیا. اب جب میں پہنچا تو میں نے وہاں آ کر دیکھا کہ تربوز کا ایک کھیت ہے. اس ملعون نے اس تربوز کو میرے سامنے اٹھایا. اب آپ سوچئے, تصور کیجئے, کہا میرے سامنے اٹھایا اور اسے کھانے لگا, اور ساتھ میں کھاتے کھاتے یہ جملہ کہہ رہا ہے کتنے میٹھے ہیں, انہیں کھایا تو پیاس بھی بجھ گئی میری. تو کہا جب یہ اس نے کہا تو میرا بھی دل للچایا, لیکن میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ یہ مال تو پرایا ہے, اپنا مال نہیں ہے, مالک کی اجازت کے بغیر کھا نہیں سکتے. تو اس شیطان نے فوراً کہا, دلیل دی سامنے سے. دیکھیے شیطان ایسا نہیں پڑھا لکھا نہیں ہے, پڑھا لکھا ضرور ہے. کوئی ثابت کر دے کہ شیطان پڑھا لکھا نہیں ہے. اتنی عبادت کی اس نے, ملائکہ کی صفوں میں جا کر شامل ہو گیا تھا یہ شیطان, تو پڑھا لکھا تو ہے. اس نے دلیل دی کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو, مال پرایا ہے. اگر مان لو مال پرایا بھی ہے تو یہ تو عالم برزخ ہے, اور یہاں پر تمہاری جان جا رہی ہے پیاس کی وجہ سے, اور تم جانتے ہو کہ اگر جان جا رہی ہو تو تم مردار بھی کھا سکتے ہیں. یہ تربوز کیا ہے, یہ تربوز کھا لو. کہا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا, یہ عالم برزخ ہے, یہاں پیاس کی وجہ سے موت آ ہی نہیں سکتی. کہا مجھے یاد ہی نہیں رہا. میں اس کی باتوں میں آیا اور میں نے تربوز اٹھایا اور کھایا. جیسے ہی کھایا وہ اتنا کڑوا کہ میرا حلق اور منہ دونوں زخمی ہو گئے. کہا اس نے کہا کہ یہ پہلا ہو سکتا ہے خراب ہو, دوسرا اٹھاؤ. میں نے دوسرا اٹھایا, تیسرا اٹھایا, تینوں خراب نکلے. اس کے بعد میں اس کے پاس گیا اور اس کے تربوز میں سے اٹھا کر کھایا تو دیکھا وہ کڑوا تھا, اور وہ ہنسنے لگا. اور اس نے سامنے سے ایک جملہ کہا تمہیں یاد نہیں ہے دنیا کا قانون, جو چیز تمہارے لیے اچھی ہے میرے لیے بری ہے, جو تمہارے لیے بری ہے میرے لیے اچھی ہے. یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. کہا دنیا میں جھوٹ تمہارے لیے برا تھا, میرے لیے اچھا تھا. دنیا میں غیبت تمہارے لیے بری تھی, میرے لیے اچھی تھی. دنیا میں سچ تمہارے لیے اچھا تھا, میرے لیے برا تھا. کہا یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا, جو تمہارے لیے برا ہے میرے لیے اچھا ہے. میں تو مزے لے لے کے کھا رہا ہوں, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں, یہ مجھے بڑا لذیذ اور بڑا میٹھا معلوم ہوتا ہے. اب آپ جانتے ہیں کھیت کی رکھوالی کے لیے کچھ کتے رکھے جاتے ہیں کبھی کبھار, جانتے ہی ہے. جو انٹیریئر گئے ہیں, انٹیریئر علاقوں میں جہاں کھیت ہوتے ہیں تو وہاں پر حفاظت کے لیے یا تو چوکیدار ہوتے ہیں یا پھر جو ہے وہ کچھ حفاظتی کتے رکھے جاتے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں کھیت کی. کہ اچانک سے کچھ کتوں نے مجھ پر حملہ کیا.
اور وہ کتے آ کر حملہ ہوئے، اور ساتھ میں مالک بھی چھڑی لے کر آیا، اور اس نے بھی مجھے خوب پٹائی کی اور خوب دھلائی کی، اور ساتھ میں ایک جملہ کہا یہ تربوز تم نے کھایا تو نہیں، ضائع کر دیے، کھاؤ یا ضائع کرو ایک ہی بات ہے۔ لہٰذا اس نے مجھے بڑا مارا، کہا بڑا زخمی کر دیا۔ مجھے اس وقت یاد آیا شاید کبھی زندگی میں ایسا ہو کہ کبھی کسی سے بغیر پوچھے کوئی چیز استعمال کر لی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب میں آگے بڑھا۔ اب جب آگے بڑھا تو ایک اور منزل آئی۔ اچھا، یہاں پر اسے یاد آیا کہ میرے پاس کچھ سیب رکھے ہوئے ہیں جو بچ گئے تھے، سیب نکال کر کھایا تو ساری پریشانیاں دور ہو گئی اور سارے غم جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے، سارے جو زخم تھے وہ ٹھیک ہونے لگ گئے۔ کہ میں آگے چلا تو میں نے دیکھا ایک نور کا شہر مجھے نظر آ رہا ہے، توجہ رکھیے گا، ایک نور کا شہر ہے، اس کے باہر ایک چوکیدار کھڑا ہے۔ میں اس میں اندر داخل ہونا چاہتا تھا، اس چوکیدار سے میں نے کہا یہ دیکھو یہ جو پیچھے آ رہا ہے نا اسے نہیں آنے دینا، اس نے مجھے بڑا راستے میں پریشان کیا ہے، بڑا تنگ کیا ہے، اسے مت آنے دینا، میں اندر اکیلا جانا چاہتا ہوں۔ کہا فکر نہ کرو، یہ اندر آ بھی نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھو یہاں جو اندر تم جا رہے ہو اس شہر میں، یہاں تمہیں تمہاری نیکیوں کا انعام ملے گا۔ کہا لہٰذا جب تم گناہ کرتے تھے تو یہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، جب تم نیکی کرتے تھے تو یہ چلا کر دور بھاگ جاتا تھا، اب جب تم نیکی کا فائدہ اٹھانے جا رہے ہو تو یہ تمہارے ساتھ ساتھ نہیں آنے والا، تم اکیلے جاؤ گے۔ کہا میں اندر داخل ہوا اور جیسے ہی وہاں گیا تو میری ملاقات ہو گئی اپنے کچھ شاگردوں سے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا عالم برزخ میں انسان دوسری روحوں سے ملاقات کرے گا، اس کی ملاقات ہونے والی ہے۔ کہا میری ملاقات ہوئی کچھ شاگردوں سے جو مجھ سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ کہا انہوں نے اپنا حال احوال بتایا، میں نے اپنا حال احوال بتایا، اور یہ باتیں چلتی رہی یہاں تک کہ پھر ایک اور صدا آئی کہ اب چلو اب دوسری منزل کی طرف تمہیں کوچ کرنا۔ کہا ہم سب یعنی میں اور میرے شاگرد باہر آئے، اور جیسے ہی باہر آئے تو ہم سب کا شیطان ہمارے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ جو کون تھا؟ حمزاد۔ کہا ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے ہمارا شیطان۔ کہا میں نے فوراً مڑ کر چوکیدار سے کہا ممکن نہیں ہے کہ اس کا پیچھے چھوڑا لوں؟ اس نے ایک عجیب جملہ کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ چنے کی فصل لگا اور گندم مل جائے؟ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا دنیا میں گناہ کیے تھے تو یہ ساتھ ساتھ تو رہیں گے، لہٰذا جہاں جہاں گناہ کیا تھا یہ ساتھ ساتھ رہے گا۔ کہا اچھا۔ کہا اب ہم اپنے اپنے شیطان کے ساتھ، اپنے اپنے حمزات کے ساتھ ہم آگے سفر پر چل دیے۔ کہا ایک پہاڑ آ گیا جس پہاڑ کو عبور کرنا تھا، لیکن اس کے دو رستے تھے۔ ایک رستہ یہ تھا کہ پہاڑ کے برابر سے ہو کر چلے جائیں، ایک رستہ یہ تھا کہ پہاڑ کے اوپر سے چلے جائیں۔ صحیح ہے؟ کہا پہاڑ کے برابر کا جو رستہ تھا وہ مجھے تھوڑا گہرا معلوم ہوتا تھا اور پہاڑ اونچا معلوم ہوتا تھا۔ کہا وہ فوراً شیطان آیا اور اس نے مجھے اس وقت فوراً کہا دیکھو پچھلی دفعہ تم نے میری بات مان لی تھی اور تم نے شارٹ کٹ اپنایا تھا تو وہاں پر گہرائی تھی اور وہاں پر تمہارا جانوروں سے سامنا ہو گیا تھا اور کتنی سختیاں تم نے صحیح تھی۔ اب اس راستے سے نہیں جانا، یہ جو برابر میں جا رہا ہے اس راستے سے نہیں جانا، یہ جو پہاڑ ہے اس پر سے چلے جاؤ، تاکہ تم جب اوپر چڑھو گے تو آرام سے نظارہ کرتے کرتے ادھر ادھر دیکھتے داکھتے جاؤ گے تو تمہارا سفر بھی نکل جائے گا اور تم جو ہے وہ منظر بھی دیکھ لو گے آس پاس کا، آسانی ہو جائے گی تمہارے لیے۔ کہا میں پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ اب مؤلف نے یہاں پر وجہ لکھی، بھائی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا شیطان کی بات دھتکار کر برابر والے رستے پر چلے جاتے۔ کہا نہیں، شیطان کی باتوں میں آ بھی گئے اور اس پہاڑ پر چڑھ بھی گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں زندگی کے ابتدائی ایام میں عموماً لوگوں سے بلند آواز سے بات کرتا تھا اور میں یہ کوشش کرتا تھا کہ میں بڑا ثابت ہو جاؤں، اور کبھی میں ماں پر چیخ دیتا تھا، کبھی باپ پر چیخ دیتا تھا، کبھی بہن بھائیوں پر چیخ دیتا تھا، ثابت کرنے میں لگا ہوا تھا کہ میں ان سب سے بڑا ہوں۔ لہٰذا جب وہاں پر میں بلندی چاہتا تھا اب یہاں پر بھی مجھے بلند راستے کا انتخاب کرنا پڑا، اب مجھے اس پہاڑ سے ہی جانا پڑے گا۔ لہٰذا میں اس کی باتوں میں آ گیا، اب میں اس پہاڑ پر چڑھنا شروع ہوا۔ کہا جب پہاڑ پر چڑھنا شروع ہوا تو درمیان میں کئی بار میرے پیروں کے نیچے سے مٹی سرک گئی اور میں کئی بار گرتے گرتے بچا، لیکن جب گرتا تھا تو میں کبھی کسی جاڑی کو پکڑ لیتا تھا، کبھی کسی پتھر کو پکڑ لیتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا میرے کبھی ہاتھ زخمی، کبھی میرا پہلو زخمی، میں لہو لہان ہوتا جا رہا تھا۔ کہا اچانک سے ایک بار ایسا ہوا کہ میرا پیر اتنا گندی طریقے سے مڑ گیا پہاڑ پر کہ میں منہ کے بل زمین پر گرا، میری ناک کی ہڈی بھی ٹوٹی اور میری کمر بھی زخمی ہو گئی ساتھ میں۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کاش وہ جو برابر کا رستہ تھا وہ میں نے اختیار کر لیا ہوتا۔ تو میں نے پلٹ کر اسے جیسے ہی شیطان کو دیکھا تو وہ ہنس رہا تھا اور میں نے اس سے فوراً کہا کہ برابر والا رستہ لے لیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ اس نے فوراً ایک حدیث پڑھی کہ یہ جو تمہیں چوٹ لگی ہے ناک پر، یہ جو تمہاری کمر زخمی ہوئی یہ بلا وجہ نہیں ہوئی ہے۔ وجہ اس نے حدیث پڑھ دی کہ من استکبر وضع اللہ علیہ من استعدى ارغم اللہ انفہ۔ فرمایا جو کوئی بھی غرور کرتا ہے اللہ اس کی کمر کو توڑ کر رکھ دیتا ہے، اور جو کوئی بھی غرور کرتا ہے، جو کوئی بھی اپنی ناک، جو ہم کہتے ہیں نا محاورہ ناک بڑی رکھنا، کہا جو کوئی بھی اس طریقے سے کرتا ہے پروردگار عالم اس کی ناک کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ کہا یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ میں غرور کرتا تھا۔ مولانا صاحب آپ مجلس تو پڑھتے تھے، آپ تلقین بھی کرتے تھے، لیکن آپ غرور کا بھی شکار تھے کہ میری جیسی مجلس کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ آپ نوحہ پڑھتے تھے لیکن آپ ساتھ میں اس بات کا بھی شکار تھے کہ مجھ سے اچھی آواز کسی کی نہیں ہے۔
آج ساتھ میں نیکیاں کرتے تھے تو ساتھ میں دوسری بات بھی سوچتے تھے کہ جتنی نیکیاں میں کرتا ہوں اتنی کوئی نہیں کرتا. کبھی نہ کبھی غرور آ جاتا تھا. وہ شیطان کہہ مار کر ہنس رہا تھا اور اس نے ساتھ میں ایک جملہ کہا کہ عجیب بات ہے، اتنی حدیثیں پڑھی ہے تم نے، اتنی آیتیں پڑھی ہے، بات عجیب یہ ہے کہ تم پڑھتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے ہو، سنتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے ہو، لہذا اب اپنے عذاب کو چکھو اور اپنے عذاب کو بھگتتے رہو. کہا وہ بڑے عرصے بعد میں نے پہاڑ کو عبور کیا اور میں تھک کر بیٹھ گیا وہاں پر. کہا میرے کانوں میں آوازیں آنے لگی. کوئی بتا سکتا ہے کس کی آوازیں ہوں گی یہ؟ کچھ لوگ اس کے ساتھ چلے تھے. کون تھے؟ اس کے شاگرد تھے. کہا جب آوازیں آ رہی تھی تو میں نے مڑ کر دیکھا، کسی کا شیطان اسے پہاڑ سے نیچے گرا رہا تھا، کسی کا شیطان اسے جھاڑیوں میں اٹکا رہا تھا، کوئی کہیں گر گیا، کوئی کہیں اٹک گیا. کہا وہ تو میں تھا کہ آگے نکل گیا، ورنہ نہ جانے انہیں کتنے عرصے تک ان سختیوں میں رہنا. سامعین محترم، یہاں رک کر میں ایک جملہ کہوں گا. دیکھیے، یاد رکھیے، عالم برزخ میں نے کہا طویل ترین منزل آخرت ہے، اور جتنے انسان کے گناہ ہوں گے، دونوں ہو سکتے ہیں، نیکیاں بھی ہو سکتی ہیں، گناہ بھی ہو سکتے ہیں. زیادہ نیکیاں ہوں گی تو نعمتوں سے فائدہ ہوگا، لیکن اگر زیادہ گناہ ہے تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ گناہ کی شدت کتنی ہے اور کتنے عرصے تک کس سختی میں پڑے رہنا ہے، اور کتنے گناہ ہیں اتنے عرصے تک آپ کو وہاں پر رہنا پڑے گا. میں ایک مثال دوں. آج کل انسانوں کی ایوریج ایج کیا ہے؟ ایک انسان کتنا جیتا ہے؟ 40 سال تو بہت کم ہو گیا یار، ایسا نہیں کریں. 60 سال. صحیح ہے، 60 سال ایک جو ہے وہ عام عمر ہے. صحیح ہے، 60 سال تک ایک جیتا ہے ایک انسان. کوئی 70 تک چلا گیا، کوئی 50 تک چلا گیا، لیکن 60 سے اوپر جا رہا ہے تو بونس میں جا رہا ہے. صحیح ہے، 60 جو ہے وہ ایوریج ہے. اس سے اوپر جو ہے وہ عموماً انسان بونس میں جاتا ہے. 60 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ ایک سال میں 365. میرے خیال سے کم از کم 21-22 ہزار کے قریب دن ہو جائیں گے. ٹھیک. اب آپ سوچئے 21-22 ہزار میں ہر دن ایک گناہ ہوا، صرف ایک گناہ، تو کتنے گناہ ہو گئے؟ 22 ہزار گناہ ہو گئے. ایک گناہ ہوا، اگر ایک گناہ ہوا اور گناہ ہوئے اور ساتھ میں توبہ بھی قبول نہیں ہوئی تو یہ گناہ رہ گئے ذمے میں. اب آپ سوچئے 22 ہزار گناہ کہاں کہاں اٹکائیں گے مجھے اور کہاں کہاں پریشان کرنے والے. یہ میں نے مثال دی ہے کہ 22 ہزار گناہ ہے. 22 ہزار گناہ ہے نہیں. اب ایک گناہ پر کتنے کتنے گناہ مل جاتے ہیں، کتنی نیکیاں مٹ جاتی ہیں، کتنی چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ الگ ہے. لیکن بالفرض ہم ایک دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں. بھائی نماز کو حقیر جان رہے ہیں، سب سے آغاز یہ مدرسے کرتے ہیں، فجر چھوڑو پہلے تو، سب سے پہلی بات، سب سے پہلا کام یہیں سے ہوتا ہے، فجر چھوڑو. اس کے بعد نہ جانے کتنے گناہ، کبھی کسی مومن کو حقیر جان لیا، کبھی گھر میں غصہ کر دیا، کبھی جو ہے وہ گالیاں بک دی، کبھی غیبت کر لی، کبھی جھوٹ بول دیا مذاق میں ہی چاہے کیوں نہ ہو. یہ سارے کے سارے گناہ کر دیے، کبھی کسی کے حقوق ادا نہیں کیے. ایک دن میں ہم سے نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں. اب آپ ملٹی پلائی کر لیجیے اپنے سالوں سے، کتنے گناہ ہوں گے جو ہمیں عالم برزخ میں اٹکانے والے ہیں، اور کتنے گناہ ہیں جو ہمیں عالم برزخ میں پھنسانے والے ہیں. ٹھیک ہے، محبت اہل بیت کام آنے والی، لیکن آپ دیکھیے ابتدا کی 3 منزلیں ہیں، محبت اہل بیت ساتھ نہیں ہے، اور ساتھ جو ہے وہ ہمیں اکیلے اکیلے سفر کرنا ہے، اور محبت اہل بیت کا ہمارے پاس ساتھ نہیں ہے. کہیں کہیں کام آئے گی ضرور محبت اہل بیت، لیکن صرف ہدایت کے طور پر. تو سامعین محترم، یہ عالم کہتا ہے مجھے آوازیں آنے لگی، میں دیکھ رہا تھا میرے شاگرد گر رہے ہیں، کسی کا شیطان اسے کہاں گرا رہا ہے. کہ ہم تھوڑا سا اور آگے چلے. کہ اب ایک ایسی منزل آئی کہ جہاں اس شیطان نے مجھے بہلانا پھسلانا شروع کیا، لیکن میں اس کی باتوں میں نہیں آتا تھا. وہ مجھے کہتا تھا اس راستے سے چلو، میں کہتا تھا نہیں اسی راستے سے جائیں گے. میں اس کے مخالف عمل کرتا تھا، اور جب میں اس کے مخالف عمل کر رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہوتا چلا گیا. میرا اور اس کے درمیان فاصلہ ہو گیا، اور کہا اب میں اپنی دوسری منزل پر پہنچ گیا. اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر بھی باغات ہیں اور ایک حوض ہے، حوض کے کنارے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے پھل لذیذ قسم کے پڑے ہوئے. انہوں نے مجھے دیکھا تو میرے احترام میں اڑ گئے اور مجھے فوراً کہا کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ کھائیے. میں نے فوراً پوچھا آپ کون ہیں اور یہ پھل کیسے؟ سنیے گا، یہ پھل کیسے؟ کہ دراصل جب ہمیں موت آئی تو ہم روزے کی حالت میں تھے، ہم افطار کیے بغیر دنیا سے چلے گئے. اللہ نے کہا یہ پھل کھاتے رہو جب تک تمہارا جی چاہے. یہ پھل اللہ نے ہمیں عطا کر دے، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ کھاؤ. میں نے فوراً کہا میں تو روزے کی حالت میں نہیں تھا جب میں دنیا سے گیا. کہا روزے کی حالت میں نہیں تھے تو کیا ہوا؟ مومنین کو روزہ افطار تو کرواتے تھے، دونوں کا ثواب ایک جتنا ہی ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باآواز بلند، اللہم صلی علی محمد. اب یاد کیجئے حدیث، من اطعم المؤمن اطعم اللہ من ثمارہ الجنہ، جو ایک مومن کو کھانا کھلائے اللہ اسے جنت کے کھانوں میں سے کھانا کھلاتا ہے. لہذا سامعین محترم کا یہ تھی ہماری دوسری منزل. کا یہاں پر آ کے ہم نے پھر پڑاؤ ڈالا، اور جب ہم آپس میں بات کر رہے تھے انہوں نے کہا تمہارا حال احوال کیسا ہے، کیسا سفر گزرا؟ میں نے کہا شیطان نے بڑا پریشان کیا، اب اس سے الحمدللہ چھٹکارا ہو گیا، کافی پیچھے رہ گیا وہ. ایسا نہیں ہے، اب جب تم آگے چلو گے تو ہو سکتا ہے تمہارے مقابلے پر پھر آ جائے، وہ پھر آئے گا اور تم سے جنگ کرنے کی جو ہے وہ تیاری کرے گا. اس کے بعد وہ عالم کہتے ہیں کہ دوسری منزل پر ہم نے وقت گزارا، آرام کیا، اور اب ہم تیسری منزل کی طرف چلے. کہ جب ہم تیسری منزل کی طرف چلے
کہا ہم سب ساتھ گئے. ہم نے دیکھا عالیشان محل ہے اور ہر محل پر ہم میں سے کسی نہ کسی کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا محل ہے, یہ اس کا محل ہے, یہ اس کا محل. کہا ہر محل کی جو اینٹیں تھی وہ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تھی. کہا جب ہم اندر گئے تو وہ عالیشان محل تھا, اس کا فرش بہترین, اس کی دیواریں بہترین, اور کہا ایسی دیواریں کہ جیسے آنکھیں دیکھ کر خیرہ ہو جاتی تھی, اس طریقے کی دیواریں. آس پاس ہمارے نوکر, اور جو کام بولے وہ کام ہو جاتا تھا ہمارا. اور کہا جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک سے پورے محل میں روشنی ہو گئی. میں نے کہا یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے, یہاں پر تو کوئی روشنی کا انتظام نہیں, رات ہو گئی. کہ جب میں نے دیکھا تو ایک درخت تھا جس درخت کی ہر شاخ سے نور نکل رہا تھا, اس پر لکھا ہوا تھا شجرہ محمد و آل محمد. یہ محمد و آل محمد کا شجرہ ہے, یہ محمد و آل محمد کا درخت ہے. کہا اس کے بعد ہم اس منزل سے جا رہے تھے, لیکن میں نے اس منزل پر سوچا کہ پچھلی جو 2 منزلیں تھیں وہاں پر مجھے کتنی پریشانی ہوئی, کتنے گناہوں کی وجہ سے میں پھنسا, لیکن یہ تیسری منزل واحد منزل تھی کہ جہاں پر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی. معلوم کیا تو یہ محبت کا شہر تھا, محبت اہل بیت کا شہر تھا. اچھا اس میں کون لوگ آتے ہیں؟ کہا وہ لوگ آتے ہیں جن کی محبت اہل بیت بعض اوقات انتہا تک پہنچ جاتی ہے. محبت اہل بیت بعض اوقات انسان میں جوش مارتی ہے, محبت اہل بیت پہ نہ جانے کتنی نیکیاں ہو جاتی ہے, مصائب میں پھوٹ پھوٹ کر انسان رونے لگتا ہے, فضائل میں جھوم رہا ہوتا ہے. یہ محبت اہل بیت کی انتہا ہے. کہا اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو محبت اہل بیت میں انتہا پر پہنچ جاتے ہیں. اور کون لوگ آتے ہیں؟ کہا وہ لوگ آتے ہیں جو ذکر محمد و آل محمد میں مشغول رہتے ہیں. اور کون لوگ آتے ہیں؟ کہا وہ لوگ آتے ہیں جو محمد و آل محمد پر درود بھیجتے رہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد علیہ. یہ شہر محبت ہے. جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے, جس کی محبت انتہا تک پہنچتی ہے, جو درود بھیجتا رہتا ہے, وہ اس شہر میں ضرور آئے گا. کہا پھر میرے ذہن میں سوال آیا جو میں نے پہلے عرض کر دیا. تو سوال کیا کہ پچھلی 2 منزلوں میں مجھے مشکلات ہوئی, پچھلی 2 منزلوں میں اٹکا, پچھلی 2 منزلوں میں مشکلات میں گرفتار ہوا. کبھی پہاڑ سے گرنے کی باری آئی, کبھی کوئی مشکل, کبھی کوئی مشکل, کبھی جانوروں سے سامنا ہوا, کبھی کسی نے مار لگائی میری. کہا لیکن اس تیسری منزل میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ادھر بھی تو گناہ تھے نا میرے, عمر آہستہ آہستہ بڑھی جا رہی ہے تو گناہ بھی تو ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ. کہ یہاں کیوں جو ہے وہ مجھے گناہوں کی وجہ سے مشکلات میں نہیں ڈالا گیا. کہا یہ بات اس وقت سمجھ میں آئی جب میں نے اس شہر کی دیوار پر ایک موٹی موٹی حدیث پڑھی, بڑے بڑے لفظوں میں لکھا ہوا تھا حب علی حسنۃ لا یضر معہ سیئہ. علی کی محبت نیکی ہی ایسی ہے جس کی وجہ سے کوئی گناہ نقصان ہی نہیں پہنچا سکتا. ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. یہ امیر المؤمنین کی محبت تھی کہ یہاں پر مجھے کسی گناہ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تیسری منزل ہم نے عبور کر لی. سامعین محترم, میں یہاں پر بات کو روک رہا ہوں. یہی محبت اہل بیت ہے جو برزخ میں ہمیں جگہ جگہ کام آنے والی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی شے نہیں جو برزخ میں کام آ سکتی ہے انسان کے سوائے اعمال کے, اور کوئی چیز نہیں جو انسان کے کام آئے. اب انشاءاللہ 4تھی منزل سے بات اگلی مجلس میں شروع ہوگی. ایک حکایت سنیں اور پھر مجھے اجازت دیں. 2 بھائی تھے, ایک بھائی تاجر تھا, ایک بھائی ذاکر تھا. تاجر یعنی کاروبار کرنے والا, ذاکر اہل بیت تھا ایک دوسرا. کہا کہ دوسرا جو بھائی تھا ذاکر, وہ تھا بڑا نیک, اس کی بہت ساری نیکیاں تھی, وہ بہت اچھے کام کرتا تھا. کہا لیکن اس کا بھائی کہتا ہے اس کا ایک گناہ میں جانتا ہوں جو اس کے ذمہ آ گیا تھا. کہا وہ کون سا؟ کہا اس پر حج واجب ہو گیا تھا لیکن وہ حج پر نہیں گیا. اچھا کیوں نہیں گیا؟ حج پر گیا اسی لیے نہیں کیونکہ آگے محرم کا عشرہ آ رہا تھا اور اس نے محرم کے عشرے کی پہلے کمٹمنٹ کر دی تھی کہ میں اگر پڑھوں گا. لیکن حج بھی واجب ہو گیا, کہیں سے اسے منافع ہو گیا, کہیں سے اسے پیسے آ گئے, اب حج اس پر واجب تھا, اس پر جانا ضروری تھا, لیکن وہ نہیں گیا. کہا وہ محرم کا عشرہ پڑھنے چلا گیا, وہاں اسے موت آ گئی. میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی, دوبارہ تکرار کر رہا ہوں. اگر کسی شخص پر استطاعت آ جائے, حج واجب آ جائے اور وہ حج پر نہ جائے, تو آپ جانتے ہیں وہ آل محمد کے دین پر نہیں مرتا. کیوں؟ کیونکہ جب اس کی موت آتی ہے تو اسے 2 آپشن دیے جاتے ہیں, مت انشاء یہودین او نصرانین, چاہو تو یہودی مرو چاہو تو نصرانی مرو, لیکن تمہارا محمد کی امت سے اب کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ تمہارے پاس استطاعت آ چکی تھی لیکن تم نے ایک حج جو واجب تھا اسے تم نے حقیر جانا اور تم نے چھوڑ دیا. وہ تاجر جو بھائی تھا وہ کہتا ہے یہ ایک گناہ تھا جو مجھے یاد تھا کہ میرے بھائی کے ذمہ آ گیا ہے. کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنے بھائی کی طرف سے حج کروا دیتا. کہا کہ کچھ عرصہ گزر گیا, کافی سال گزر گئے. کہا میرا بھائی میرے خواب میں آیا, میں نے دیکھا الحمدللہ وہ اچھی جگہ پر تھا اور برزخ میں نعمتوں میں تھا. وہ میں نے کہا کہ برزخ کیسی گزری؟ کہا بہت سخت گزری اور بہت ساری مشکلات نے مجھے آ کر گھیر لیا تھا, خصوصاً وہ جو میں نے حج نہیں کیا تھا اس نے مجھے بڑا پریشان کیا. کہا کیوں؟ کہا اس ایک حج کی وجہ سے نہ جاننے میں کتنے سالوں تک عذاب میں رہا, کتنے سالوں تک میں پریشان رہا
اور میں یہ التجا کرتا رہتا تھا کہ کوئی مجھے اس عذاب سے آ کر بچا لے، لیکن کوئی مجھے نہیں بچاتا تھا، کیونکہ بہرحال موت پر فیصلہ ہو گیا تھا کہ یا یہ یہودی ہے یا یہ نصرانی ہے۔ تاکہ عرصہ ہو گیا اور عرصے تک میرے ذہن میں کوئی خیال نہیں آیا، بس عذاب بھگت رہا تھا۔ اب وہی بات، جیسے قبر میں امیر المومنین کا وسیلہ یاد آیا تھا، کہ اس شخص کو، کہا مجھے ایک وسیلہ یاد آیا۔ کون سا وسیلہ یاد آیا؟ کہ زندگی میں جب کبھی مجھے مشکل پڑتی تھی تو میں امیر کائنات کی زوجہ جناب فاطمہ کو توسل یاد کرتا تھا، ان کا واسطہ دیتا تھا۔ کہ اچانک سے کئی عرصے بعد جب عذاب میں بھگت رہا تھا، میرے ذہن میں جناب فاطمہ کا خیال ہے۔ اس وقت میں نے جناب فاطمہ کو مدد کے پکارا، یا فاطمہ تو اغیثینی، اے فاطمہ زہرا آپ میری مدد کیجیے، میری فریاد رسی کیجیے، میری مدد کیجیے۔ کہ جیسے ہی میں نے یہ فریاد کی، دو نور اس وقت برآمد ہوئے، دو نور آئے۔ کہا معلوم ہوا ایک نور امیر کائنات کا ہے، ایک نور جناب سیدہ کا ہے، یہ دو نور آ گئے۔ کہ وہ دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے، اور کہا میں ان کی گفتگو سن سک رہا تھا۔ کہا جب میں نے سنا تو وہی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جناب سیدہ نے کہا اے علی، یہ ہمارا چاہنے والا تھا، یہ عذاب بھگت رہا ہے، اور اسے عرصہ ہو گیا عذاب بھگتتے ہوئے، اب اسے عذاب سے نجات دلائیے۔ امیر المؤمنین نے کہا اے فاطمہ، تم تو جانتی ہو یہ برزخ ہے، برزخ کی جو مشکلات ہیں وہ طولانی ہوتی ہے، اور اس نے حج کو جان بوجھ کر چھوڑا تھا، لہٰذا اسے موت کے وقت ہی کہہ دیا گیا تھا یا تم یہودی ہو یا نصرانی ہو، اب اسے کیسے نجات دیں، کیونکہ علی امام عادل بھی ہے۔ کہا اب اسے کیسے نجات ملے گی؟ جناب سیدہ نے سامنے سے ایک جملہ کہا کہ علی وہ میں نہیں جانتی، مجھے اتنا پتا ہے یہ میرے بیٹے کا ذکر کرتا تھا، مجھے یہ پتا ہے یہ میرے بیٹے کا ذکر کرتا تھا، لہٰذا اسے نجات ملنی چاہیے، اس نے عذاب بھگت لیا، یہ سزا میرے حساب سے کافی ہے۔ امیر المومنین نے کہا ہاں سیدہ، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن حج تو ایک واجب عبادت تھی، اگر وہ کوئی کر لے تو اس کی طرف سے اگر کوئی حج کر لے گا تو اسے عذاب سے نجات مل جائے گی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں جناب سیدہ نے کیا کیا۔ جناب سیدہ نے کہا اس میں تو کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے۔ جناب سیدہ نے کہا میں اپنے بیٹے مہدی سے کہوں گی کہ اس سال میرا بیٹا مہدی اس کی جانب سے حج کرے گا، اور وہ ذاکر کہتا ہے کہ وہ برس وہ تھا، وہ سال وہ تھا کہ جناب سیدہ کی فرمائش پر امام زمانہ نے میری جانب سے حج کیا اور مجھے تمام پریشانیوں سے نجات مل گئی۔ سامعین محترم، اللہ صلی علی محمد، یہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت ہی ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہی ہے جو ہمیں جگہ جگہ کام آنے والی ہے۔ سامعین محترم، یہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت جو ہم تک پہنچی ہے وہ آسانی سے نہیں پہنچائی، اس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں۔ اس کے لیے جانتے کیا کیا ہوا؟ علی کی ولایت کے لیے فاطمہ کو دربار میں آنا پڑا ہے، علی کی ولایت کے لیے فاطمہ پر دروازہ گرایا گیا ہے۔ آپ کی صدائیں بلند ہو جانی چاہیے۔ علی کی ولایت کے لیے زینب کی چادر چھین لی گئی ہے، علی کی ولایت کے لیے حسین کے گلے پر خنجر چل گیا۔ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، آپ جانتے ہیں نا امام حسین علیہ السلام نے سوال بھی کیا تھا کہ تم سب یہاں پر کیوں جمع ہوئے ہو، کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو؟ ایک ہی جواب تھا، بغض لابیک، تیرے بابا کے بغض میں تجھے مارنے کے لیے آئے۔ اس علی کی ولایت کی وجہ سے سکینہ کو تماچے کھانے پڑے ہیں، علی کی ولایت کی وجہ سے سید سجاد کو نہ جانے کتنا پیدل چلنا پڑا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار، اور آپ جانتے ہیں ہتھکڑیاں بیڑیاں یہ توق اتنے بھاری تھے کہ امام سجاد کا گوشت ختم ہو چکا تھا۔ آپ جانتے ہیں امام سجاد اپنی گردن کو پھیر نہیں سکتے تھے، کیونکہ جب پھیرتے تو کانٹے چبھا کرتے تھے امام سجاد۔ آپ جانتے ہیں ایک جگہ امام سجاد بیٹھے آرام کرنے کے لیے، جب قافلہ رکا درمیان میں امام سجاد ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ جناب سکینہ نے دیکھا نا میرا بھیا بیٹھا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب چھوٹوں کو کوئی مارے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے پیار کرے۔ جناب سکینہ نے دیکھا میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، فوراً جا کر باہوں میں ہاتھ ڈال لیے اور کہا بھیا سجاد مجھے بڑا مارا گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی سکینہ لپٹی نا، امام سجاد نے فوراً کہا سکینہ آہستہ ذرا، کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا اے سکینہ جب تم گلے سے لپٹی نا یہ توق میرے گلے میں چبھا ہے، اور سکینہ یہ دیکھو یہ زنجیریں بھی گرم ہو رہی ہے، یہ گرم زنجیریں مجھے بڑا تکلیف دیتی ہے۔ آزاداروں ایک اور جگہ قافلہ جب رکا، امام سجاد آرام کر رہے تھے، سکینہ کو نہ جانے کہیں سے پانی مل گیا۔ آپ جانتے بچی نے پانی نہیں پیا ہے، جانتے کیا کیا؟ وہ بچی کوزہ لے کر آئی، اپنے بھائی کی زنجیروں پر پانی ڈالنے لگی۔
امام سجاد نے کہا سکینہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا بھیا آپ ہی نے تو کہا تھا یہ زنجیریں گرم ہو جاتی ہے، مجھے تکلیف دیتی ہے بھیا، یہ پانی ٹھنڈا ہے، شاید آپ کو سکون مل جائے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ بس ازاداروں جہاں سے مسائل شروع کیے تھے، ان میں اس محبت کی وجہ سے، اہل بیت کی ولایت کی وجہ سے امام سجاد کو نہ جانے شام میں کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ امام سجاد خود کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی سنتا نا کہ ہم آل رسول سے ہیں، کوئی ہمیں پتھر مارتا تھا، کوئی ہم پر آگ پھینکتا تھا، کوئی ہمیں غلاموں کی طرح گھسیٹتا تھا، اتنی مشکلات ہم پر آئی ہیں۔ اللہ دانو ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن عتیبہ، آخری روایت، ابن عتیبہ کہیں اور کا رہنے والا تھا، شام آیا ہوا تھا، مسافر خانے میں ٹھہرا تھا، آرام کر رہا تھا، شادیانے بجنے کی آواز آئی، ایسا لگا ڈھول بجائے جا رہے ہیں، فوراً اٹھا برابر والے حجرے میں گیا اور کہا آج مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے، یہ آواز کیسی ہے، یہ شادیانے کیسے، یہ ڈھول کیسے بجائے جا رہے ہیں، یہ جشن کیسا منایا جا رہا ہے؟ اس نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ یزید کے خلاف ایک باغی تھا جس نے کربلا میں خروج کیا تھا، اس باغی کو نعوذ باللہ کربلا میں مار دیا گیا ہے، اب جو اس کے گھر والے تھے اسے قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ ابن عتیبہ کہتا ہے کہ میرا دل گھبرا گیا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ میں فوراً باہر آیا، میں نے دیکھا میزوں پر ایسے سر تھے جن کے چہروں سے نور نکل رہا تھا، میں نے دیکھا ایسی بیویاں ہیں جن کے سروں پر چادریں موجود نہیں تھی، کہا میں نے دیکھا ایک جوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، جو گردن جھکا جھکا کر چل رہا ہے۔ میں فوراً قریب آیا، میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تم لوگوں نے کیا کیا تھا جو تمہارے بڑوں کو کربلا میں مار دیا گیا اور تمہیں قیدی بنا لیا گیا؟ اس نے فوراً ایک جملہ کہا، امام نے کہا ابن عتیبہ تم شام کے رہنے والے تو نہیں ہو؟ ابن عتیبہ کہتے ہیں میں گھبرا گیا، یہ کون قیدی ہے جسے میرا نام پتا ہے، جو میرا پتہ جانتا؟ میں نے کہا آپ کون ہے؟ کہا میں علی ابن الحسین زین العابدین ہوں، میرا بابا حسین تھا۔ ابن عتیبہ کہتے ہیں میں نے رونا شروع کیا، میں نے رو کر کہا اے مولا میرا مولا حسین کہاں ہے؟ کہ وہ ایک نیزے پر جو سر ہے وہ حسین کا سر ہے۔ امام سجاد کہتے ہیں ابن عتیبہ ہم نے کبھی کسی سے کوئی کام نہیں کہا، لیکن آج میرا جیت جاتا ہے تم سے کہوں۔ کہا مولا کہیے حکم کیجئے۔ کہا ابن عتیبہ کیا تیرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ خدا کسی سخی پر یہ وقت نہ لائے کہ اسے کسی سے مانگنا پڑے۔ کہا تیرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ کہا ہاں مولا ہے۔ کہا ایک کام کر سکتا ہے؟ کہا مولا کیا کام ہے آپ حکم کریں۔ کہا جا کر ذرا بازار سے میری پھپھیوں کے لیے چادریں لے کر آ جا۔ اے ابن عتیبہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اے ابن عتیبہ یہ دیکھ عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں ہے، عباس کیسے دیکھ سکے؟ ارے جو میرے میں مکنا چادر گھر میں نہ ہو انہیں بازاروں میں لایا جا رہا ہے۔ ابن عتیبہ کہتا میں بازار گیا، 1000 درہم سے میں نے چادریں خرید لی اور وہ چادریں لے کر میں نے بیویوں میں تقسیم کر دی، مجھے بیویوں نے بڑی دعائیں دی۔ کہ بیویوں کے سر پر چادر آ گئی، کہ میں دیکھ رہا تھا ابھی کچھ ہی دیر گزری نیزہ بردار ہے، کسی نے نیزے سے چادر چھینی، کسی نے ہاتھوں سے چھینی، کسی نے پتھر مارے، ساری چادروں کو چھین لیا گیا۔ امام سجاد ہو رہے تھے، میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں نے امام سجاد سے کہا مولا مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے کیا، لیکن کیا کروں یہ چادریں لے گئے۔ امام سجاد نے کہا ابن عتیبہ تیرے پاس کچھ اور پیسے ہیں؟ کہا مولا، کہ ان نیزہ برداروں کو جنہوں نے سر اٹھائے ہوئے ہیں انہیں کچھ پیسے دے دے تاکہ یہ آگے چلے جائیں، تاکہ جتنے تماشائی ہیں وہ ساتھ ساتھ سروں کو دیکھتے ہوئے آگے چلے جائیں، میری پھوپھیوں پر نگاہ نہ پڑے۔ ابن عتیبہ کہتا ہے میں نے سب کو پیسے دیے، کچھ آگے چلے گئے۔ کہتا ہے ابھی کچھ دیر گزری تھی، سنیے گا زیادہ اگر دل پر چوٹ لگے، سارے سر آگے چلے گئے، کچھ سر پیچھے تھے۔ ایک شامی لعین نے پتھر اٹھایا، حسین کی پیشانی پر پتھر مارا، پیشانی سے خون بہنے لگا، حسین کی پیشانی رنگین ہو گئی۔ ابن عتیبہ کہتے برداشت نہیں ہوا، میں نے تلوار کو کھینچا، وار کرنا چاہتا تھا، امام سجاد کی آواز آئی ابن عتیبہ ارے تلوار کو ادھر رکھ، ایک پتھر دیکھا برداشت نہ ہوا، ارے کربلا سے کوفہ سے شام ہمیں لوگ پتھر مارتے گئے، ارے میری پھوپھی کو پتھر مارے گئے، میری بہن کو تماچے مارے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے جو کچھ سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے سفر آخرت کو آسان سے آسان تر فرما. پالنے والے عالم برزخ میں جگہ جگہ ہمیں محبت اہل بیت کی نصرت نصیب فرما. پالنے والے جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما. تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. اربعین حسینی قریب ہے، عاشورہ قریب ہے، کافی مومنین ہیں جن کا دل تڑپ رہا ہے کہ حسین کے روزے کو دیکھ لیں. آئیے سب مل کر امام حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ مولا جلد از جلد ہمیں اپنے روزے کا دیدار نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب مل کر السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سب مل کر السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ظہور امام کے لیے آخری بار السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سامعین محترم، سورہ یاسین کی تلاوت کی جا رہی ہے. تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص مرحوم محسن علی، حسین علی ایمانی اور تمام مرحومین کے لیے سورہ مبارکہ یاسین تلاوت کی جا رہی ہے. آپ سے شرکت کی گزارش.